دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس فرسٹ ایئر سے نظم مدر ٹو سن کی ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ اور ایکسپلینیشن سیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ ریفرنس لکھیں۔ ریفرنس کا مطلب ہے حوالہ، یعنی یہ حوالہ دیں کہ یہ لائنز کس پوئم کے ہیں اور اس کو کس شاعر نے لکھا ہے۔ تو ریفرنس آپ اس طرح لکھیں، دیز لائنز ہیو بین ٹیکن فرام دا پوئم مدر ٹو سن ریٹن بائی لینگسٹن ہیوز۔ یہ لائنز نظم مدر ٹو سن سے لی گئی ہے جس کو لینگسٹن ہیوز نے لکھا ہے۔ اب آتے ہیں کنٹیکسٹ کی طرف۔ اس میں ہم پوئم کی تھیم لکھتے ہیں۔ کنٹیکسٹ آپ اس طرح لکھیں گے، ان دس پوئم دا پوئٹ ٹیلز اس اباؤٹ دا ایڈوائس آف اے مدر ٹو ہر سن، یعنی اس نظم میں شاعر ہمیں بتاتا ہے ایک ماں کی طرف سے اپنے بیٹے کو نصیحت کے بارے میں۔ دا مدر ٹیلز ہر سن دیٹ لائف از فل آف مینی ہارڈ شپس اینڈ ڈیفیکلٹیز۔ ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ زندگی بہت سے مشکلات اور تکالیف سے بھری پڑی ہے۔ شی انکریجز ہر سن دیٹ he should face all the difficulties and hardships of life bravely and should not lose courage۔ وہ اپنے بیٹے کی حوصلہ افزائی کر کے کہتی ہے کہ وہ زندگی کے تمام مشکلات اور تکالیف بہادری کے ساتھ اس کا سامنا کریں اور حوصلہ نہ ہاریں۔ اب آتے ہیں ایکسپلینیشن کی طرف۔ تو سب سے پہلے آپ اس نظم کے پہلے جو 7 لائنز ہیں اس کو دیکھیں، اور میں آپ کے ساتھ اس کی جو ایکسپلینیشن کے نوٹس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اچھا جی، ایکسپلینیشن لائن نمبر 1 to 7۔ ان دیز لائنس a mother tells her son about the journey and struggle of her life۔ یعنی ان لائنز میں ایک ماں اپنے بیٹے کو اپنی زندگی کے سفر اور تکالیف کے بارے میں بتاتی ہے۔ She tells her son that she has not lived an easy life۔ وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ اس نے ایک آسان زندگی نہیں گزاری ہے۔ She compares the hardships and difficulties of her life with sharp and pointed nails۔ وہ اپنی زندگی کے مشکلات اور تکالیف کا موازنہ سیڑھیوں کے تیز اور نوکیلے کیل، splinters and broken boards of a staircase، کرچیوں اور ٹوٹے ہوئے تختوں سے کرتی ہے۔ سپلنٹرز کہتے ہیں کرچیوں کو، ٹھیک ہے، یعنی لکڑی کے جو نوکیلے چھوٹے چھوٹے حصے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کرچیاں یا سپلنٹرز اس کو کہتے ہیں۔ شی ٹیلز ہر سن، وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے دیٹ دا جرنی آف ہر لائف واز ناٹ ایز ایزی ایز کلائمبنگ آن دا کارپیٹڈ اسٹیئرس، کہ اس کی زندگی کی چڑھائی یعنی وقت کا گزرنا اس چڑھائی کی طرح آسان نہ تھی جس میں سیڑھیوں پر کارپیٹ لگا ہوتا ہے۔ She has always walked on hard and thorny ways and has led a very difficult life۔ وہ ہمیشہ سے سخت اور کانٹوں سے بھرے ہوئے راستے پر چلی ہے اور ایک مشکل زندگی گزاری ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ جو 7 لائنز ہے اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں۔ ان لائنز کو آپ خود پڑھ لیں اور اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اچھا جی، یہ ایکسپلینیشن ہے لائن نمبر 8 سے 14 تک۔ In these lines the mother tells her son about the difficulties and struggle of her life۔ ان لائنز میں ایک ماں اپنے بیٹے کو اپنی زندگی کے مشکلات اور تکالیف کے بارے میں بتاتی ہے۔ She tells her son that she has lived a very hard and tough life۔ وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ اس نے بہت سخت اور مشکل زندگی گزاری ہے۔ She tells him that she has never taken rest even if she has found an opportunity۔ وہ اس کو بتاتی ہے کہ اس نے کبھی بھی آرام نہیں کیا یہاں تک کہ اگر ان کو کبھی موقع بھی ملا ہو۔ She continued the journey of her life even in those situations where there was no light، that is where there was no hope of survival at all۔ اس نے اپنی زندگی کے سفر کو ایسے حالات میں بھی جاری رکھا جہاں پر کوئی روشنی نہ تھی، یعنی جہاں پر زندگی گزارنے کی امید کی کرن بھی نہ تھی، اس نے اپنی زندگی کے سفر کو وہاں پر بھی جاری رکھا۔ اچھا جی، نیکسٹ جو 7 لائنز ہے وہ آپ پڑھ لیں اور اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ ایکسپلینیشن لائن نمبر 15 سے 21 تک۔ ان دیز لائنز دا مدر ایڈوائزز ہر سن that if he finds anything difficult he should not lose heart۔ ان لائنز میں ایک ماں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتی ہے کہ اگر اس کو کبھی کوئی چیز مشکل لگے تو اس کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔
She tells her son that he should not take rest, rather he should go ahead and continue the journey of his life. وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ ریسٹ نہ کرو بلکہ اس کو آگے بڑھنا چاہیے اور اپنی زندگی کے سفر کو جاری رکھنا چاہیے. She tells her son that if obstacles come in his way, he should not leave his journey incomplete because he is young as compared to his mother who is still living a hard life. وہ اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ اگر اس کے سامنے کچھ رکاوٹیں آ جائیں تو بھی اس کو اپنی زندگی کا سفر جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ ماں کے مقابلے میں وہ ابھی جوان ہے اور اس کی ماں اب بھی سخت زندگی گزار رہی ہے. She reminds her son again that she has not lived an easy life. وہ ایک دفعہ پھر اپنے بیٹے کو یہ یاد دلاتی ہے کہ اس نے آسانی سے اپنی زندگی بسر نہیں کی ہے. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.